الامن والعلا میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 27 مرتبہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار اللہ اکبر بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میرے استاد گرامی نے کورونا کے زمانے میں مجھ سے فرمایا تھا، 2 چیزوں کی کثرت کرو کورونا نہیں ہوگا، ایک درود شریف کی کثرت کرو اور ایک استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دلیل دی انہوں نے قرآن کی، کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ اس کو عذاب کیسے دے گا جو بندہ مغفرت طلب کرتا ہو، اور اسے عذاب کیسے دے جبکہ اس کے درمیان رسول اعظم موجود۔ بے شک بے شک بے شک۔ استغفار اللہ کے عذاب سے امان ہے، امان۔ استغفار سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، استغفار سے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں، استغفار سے جہاں گمان نہیں پہنچتا وہاں سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، بے شک بے شک۔ اس کے رکے ہوئے کام کو پورے کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود رب نے حضور سے فرمایا مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مومنین کے لیے استغفار کرو، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور یہی نہیں، ہماری بخشش کی دعا کون کرتا ہے؟ حضور تو کرتے ہی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھائے رکھا ہے وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ہماری بخشش، ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا خیال رسول اعظم کو بھی ہے، اور فرشتے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رات گناہ میں گزرتی ہے، دن گناہ میں گزرتا ہے، کوئی فکر نہیں، مولا کا کوئی ڈر نہیں، مولا کا کوئی خوف نہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیا مانگتے؟ تو اللہ اکبر، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مباجع اقدس کے سامنے پہنچتے تو عرض کرتے اللہم اغفر بحق نبی جی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مغفرت کی دعا مانگتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اللہ اکبر مسجد نمرہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کونے سے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے جیسی آواز آتی ہے۔ مان حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے ولی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس طریقے سے آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہے، فرماتے ہیں میں چلا اور چل کر کے ان سے کوئی اور دعا مجھے نہیں کرانی تھی، ایک ہی دعا
کہ میری بخشش کی دعا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بڑھا، ابھی تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ گدڑی میں سے انہوں نے اپنا چہرہ نکالا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں اولیاء کرام جن کے دامن میں نیکیوں کا انبار تھا پھر بھی وہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے دامن گناہوں سے آلودہ ہے پھر بھی اللہ سے بخشش کی بھیک نہیں مانگتے۔ ہر بار گناہ کا ارادہ، ہر بار گناہ کی لذت کا خیال، ہر بار گناہ کی طرف قدم بڑھانے کا خیال۔ نادانوں سوچو تو صحیح، کوئی اگر بڑا دیکھ رہا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جسارت اور جرت ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ جو حالات بھی اس وقت پوری دنیا کے اندر ہیں ہونے تو وہ حالات، استغفار کرو گے مولا بھلے دن لے آئے گا، استغفار کرو گے مصیبتیں اللہ دور فرما دے گا، استغفار کرو گے روزی میں برکت ہوگی، استغفار کرو گے کھویا ہوا وقار عطا کرے گا، استغفار کرو گے کوئی بھی عزت اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، مغفرت جب مانگتا ہے، تو جانتے ہو اللہ فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ فرشتوں یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تبھی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بار بار وہ مغفرت کے سلسلے میں اپنی شان کا اظہار فرما رہا ہے، پھر بھی بندہ اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سن لو، دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو، دل کو سکون کی دولت دینی ہو، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے، استغفار کرو گے اور آنسو اپنی آنکھوں سے بہاؤ گے تو دل کا بوجھ اور دل کی سیاہی مٹتی چلی جائے گی اور اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں، جو شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے اور جو ماں کے شکم سے 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، لیکن تصور گناہ کو جب ذہن کے اندر رکھتے تو کتنا ڈرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ جب پہنچے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے دہلیز کعبہ پر اپنا سر رکھ دیا اور عرض کرتے ہیں اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ جن اولیاء سے محبت وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، جس رسول اعظم سے اپنے تعلق کو استوار کر کے بیٹھے ہیں اور جس رب کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی پسند کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے، اس کو خیال میں رکھو۔ آج تک کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے استغفار کرو، سچے دل سے توبہ کرو، کھویا ہوا وقار بھی ملے گا، کوئی بھی عزت بھی ملے گی، کوئی بھی دولت بھی ملے گی، اور رزق میں بھی فراوانی نصیب ہوگی، اللہ کے قہر سے بھی بچ جائیں گے، اور پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف